بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازدواجی زندگی کی دو باتیں جس کی وجہ سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ ایک ہے محبت جو ہر وقت رہتی نہیں، آتی جاتی رہتی ہے کیونکہ یہ ایک جذبہ ہے، اور ایک ہے رحم جو اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد دلاتا رہتا ہے، جو رب سے مانگیں تو ملتا جاتا ہے اور ہماری زندگیوں کو بہتر کرتا ہے۔ صلہ رحمی سے ہم بخوبی واقف ہیں، تو اپنے زوج کے ساتھ، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ رحم کرتے ہوئے رہنا ان پہ احسان نہیں ہے بلکہ اپنی ذات پہ احسان ہے۔ وہ کیسے کہ رب تعالیٰ کو پسند ہے رحم کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 266 ٹائمز الرحمن اور الرحیم کے ناموں سے اپنے آپ کو منسوب کیا ہے، جبکہ الودود یعنی محبت کرنے والا اسے 29 ٹائمز اس کو مختلف طریقے سے استعمال کیا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ شادیوں میں محبت ہوگی تو شادیاں بہت کامیاب ہوں گی، یہ سننا سے نہیں ہے۔ شادیوں میں رحم ہوگا، خدا خوفی ہوگی، اپنی ذات کو اپنی رب کے آگے رکھ کے بہتر بنانے کی کوشش ہوگی، اور اپنی رب کو راضی کرنے کی خاطر سب کو راضی کرنا ممکن تو نہیں پر کوشش جاری رہے گی، تو ہاں ہماری شادیوں میں برکتیں ضرور آئیں گی۔ گاٹمن انسٹیٹیوٹ شادی کے انسٹیٹیوشن پہ بات کرتے ہوئے 4 چیزیں بتاتے ہیں، لیکن وہ ایسی ہیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو قرآن نے بیسکلی ہمیں بتا دی ہیں آج سے 1400 سال پہلے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ایک دوسرے سے بدگمان مت ہو۔ بدگمانی جیسے ہی جر پکڑنے لگے، آپ کے دلوں میں وسواس بٹھانے لگے، آپ کے دلوں میں شیطان، اسی وقت اپنے زوج کی، اپنے لائف پارٹنر کی کوئی اچھی بات یاد کر لو، اس سے حسن ظن رکھو، اس کی تعریف کرو۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج المطہرات سے محبت سے، اٹینشن سے، افیکشن سے بات کرتے تھے، اور اسی طرح سے ازواج المطہرات جو تھیں، ہماری امہات المؤمنین جو تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت ادب سے، احترام سے، اٹینشن سے بات کرتی تھیں۔ تو بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ رحم محبت پہ فوقیت حاصل کرتا ہے۔ دوسری چیز، ایک دوسرے کو تانے بازی مت کی جائے، یہ گاٹمن انسٹیٹیوٹ کہتا ہے، یعنی کہ طنز کرنا، کسی کی کمی کو، خامی کو بار بار اس کو دہرانا، اس کو یاد دلانا، اس کو قصوروار ٹھہراتے رہنا، اس سے انسان جو ہے وہ دل شکستہ ہو جاتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے۔ یہ بدگمانی کو فوقیت دینے والی کوئی بات ہو گئی، بلکہ اس طرح سے بات کی جائے کہ میں یہ سمجھتی تھی، یا میرے ذہن میں اس طرح کی بات تھی، یا میں نے اس طرح کا اندازہ لگایا۔ جب آپ میں کر کے بات شروع کرتے ہیں بجائے تمہاری غلطی سے بات شروع کرنے کے، تو انسان کو یوں محسوس نہیں ہوتا سننے والے کو کہ جیسے اس پہ کوئی پرسنل اٹیک ہو رہا ہے۔ تیسری چیز ہے ڈیفینسونیس، یعنی کہ کوئی غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا بچوں کی تربیت میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا جس میں کہ ہم یہ کہیں تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے تھا، تمہیں کیوں نہیں پتہ تھا۔ ایسے میں کہنا کہ میری غلطی نہیں، میرا قصور نہیں، پرابلم کو سالو نہیں کرے گا۔ آپ کے پارٹنر کو اس وقت ضرورت ہے کہ اسے سمجھا جائے، یا اس کو کم سے کم یہ تسکین دی جائے کہ میں تمہاری بات سن رہی ہوں، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، کچھ مجھ سے کوتاہی اگر ہوئی ہے تو معذرت، میں اس کا دھیان آئندہ رکھوں گی یا رکھوں گا۔ اور چوتھی چیز جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ہم سے کہی، غصہ مت کرو۔ غصے میں، جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت لو۔ غصہ آیا ہے تو وضو کرو، غصہ آیا ہے تو نماز پڑھو، غصہ آیا ہے تو خاموشی اختیار کرو، ایک دوسرے کو موقع دو ٹھنڈا ہو کے بات سوچنے کا، اور پھر دوبارہ بات کرو۔ دیکھیں، یہ 4 چیزیں سنت سے ہیں، قرآن سے ہیں۔ میں نے پہلے بات رکھی کہ رحم دلی کے بغیر یہ رشتہ نہیں چل سکتا۔ میں ایکسٹریم میرجز کی بات نہیں کر رہی، میں ظلم اور جبر کی بات نہیں کر رہی، پر میں یہ ضرور دعا مانگتی ہوں کہ یا رب ہمیں رحم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے دلوں کو رحم سے بھر دے، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، آپ کے حب کے نور سے بھر دے، اور اپنے نفس کے حب سے زیادہ ہمیں آپ کی رضا چاہیے ہو، آپ کی رضا کے لیے ہم بیسیکلی اپنی زندگیاں گزاریں۔ تو ہاں، ایسے میں شادیاں ضرور کامیاب ہوں گی، گھروں میں برکتیں ہوں گی انشاءاللہ، اور بہت سارے ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہماری انا کے ہیں، جو ہماری بدگمانیوں کے ہیں، وہ بھی شاید حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں، انا سے اندھے ہو جاتے ہیں، پر جب یاد آ جائے کہ گھر ہمارا ابدی جو ہے
وہ قبر ہے اور پھر لوٹ کے رب کے پاس جانا ہے. تو ایسے میں محبت سے زیادہ رحم ہماری ازدواجی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے. پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.